السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کے حوالے سے۔ میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں سلمان اظہری صاحب سے حضور مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ اب وہ سوالات بھی واقعی شرعی سوالات ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو عوام اہل سنت ہے وہ کودتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ مفتی شہزاد عالم مصباحی کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو پہلے تو وہ سنیں کہ جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے، دیکھیے حضرات محترم، ہم لوگ ہیں مسلمان، ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب سے محبت کرتے ہیں یا مفتی شہزاد عالم صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایک عالم دین ہیں، اہل سنت والجماعت کے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو مفتی سلمان اظہری سے بھی محبت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایک عالم دین ہیں، لیکن ان سے تقریر کے اندر کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہیں کہ جو واقعی شریعت کی نظر کے اندر قابل گرفت ہیں، اور ان کے اوپر مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے جوابات مانگے تھے۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ مفتی شہزاد عالم صاحب کو الٹا سیدھا کہنے لگے ہیں۔ حضرات محترم، یاد رکھیے گا کہ یہ شرعی معاملات ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر خاموش بیٹھے رہیں۔ آپ کو یہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ٹانگ اڑائیں، کیونکہ آپ علم والے نہیں ہیں۔ علمی جہاں معاملات ہوں گے وہاں پر علم والوں کو ہی بولنے کی اجازت ہے، عوام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ ان سے سوالات کیا کیے گئے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب جب شاہین باغ کے اندر CAA کا پروٹیسٹ چل رہا تھا تو وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ جملہ بولا کہ شاہین باغ کے اندر شاہین بیٹھ گئی ہیں، اب ان کے پیٹوں سے بھگت سنگھ پیدا ہوں گے۔ یہ جملہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شاید ہو سکتا ہو کہ یہ عوام کی نظر میں ایک ہلکا پھلکا جملہ ہو، لیکن یہ واقعی شریعت کی نظر میں ایک قابل گرفت جملہ ہے۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی نے اس کے اوپر پکڑ فرمائی۔ دوسرا، انہوں نے مفتی اعظم عالم ہند کا ایک واقعہ سنایا کہ ان کے کوئی مرید تھے، وہ وہاں بھی بدعقیدے ہو گئے تھے۔ تو اس کے اوپر مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے کہا کہ مجھے کتاب کا نام چاہیے کہ آپ نے یہ واقعہ کس کتاب میں پڑھا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرا، مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کا جنازہ پڑھ رہے تھے، تو آپ رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مفتی سلمان اظہری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کاش کہ اس کے پاس دعوت و تبلیغ لے کر جاتا تو آج یہ جہنم کی طرف نہ جاتا بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہوتا۔ تو اس کے اوپر یہ سوال کیے ہیں مفتی شہزاد عالم مصباحی نے کہ آپ نے یہ کہا ہے، حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ حضور نے معاذ اللہ ان تک تبلیغ نہیں پہنچائی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفتی شہزاد عالم مصباحی نے سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوت و تبلیغ کے اندر معاذ اللہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی یہ سنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی لگے گا کہ صاحب حضور اس کے پاس تک نہیں پہنچے، اس کے پاس دین نہیں پہنچا، اس کے پاس شریعت نہیں پہنچی تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اگر پہنچ گئی ہوتی تو قبول کر لیا ہوتا۔ تو حضرات محترم، یہ سوالات تھے، ان کے جوابات مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے مانگے تھے، لیکن جو عوام ہے سمجھتی کچھ ہے نہیں، جانتی کچھ ہے نہیں، پڑھتی کچھ ہے نہیں، بس وہ محبت کے اندر ایسی بہہ جاتی ہے کہ اگر ان کے جو چاہنے والے ان کے خلاف اگر کسی نے بول دیا ہے تو فوراً گالی گفتار اور بد سلیقے کے اوپر اتر آتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بات میں ظاہر کر دوں، علم کے اعتبار سے مفتی سلمان اظہری صاحب سے بڑے ہیں مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب۔ واقعی ایک علمی شخصیت کا نام مفتی شہزاد عالم مصباحی ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کے اوپر ان کی پکڑ کی ہے تو اس کے اندر بھی انہی کی بھلائی ہے۔ کیوں بھلائی ہے؟ کہ کل قیامت میں پکڑ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ دنیا ہی کے اندر ان معاملات سے رجوع کریں، ان معاملات سے توبہ کریں۔ یہ جو جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی ہے، چاہے وہ یہ والی بات ہو کہ شاہین باغ کے اندر شاہین بیٹھ گئی ہیں، اب ان کی پیٹوں سے بھگت سنگھ پیدا ہوں گے، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے جو مرید کا واقعہ سنایا، ان کا حوالہ مانگا، اور یہ جو یہودی والا واقعہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تو کیا غلط کیا؟ وہ یہی تو چاہ رہے ہیں اس دنیا میں رہتے رہتے ہی وہ ان معاملات سے رجوع کر لے تاکہ کل قیامت میں کوئی بات قابل گرفت نہ ہو، کیونکہ آج انسان زندہ ہے،
اگر کسی معاملات کے اندر کچھ کوتاہی اس سے ہو گئی ہے تو وہ اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ صاحب میں جو بولوں گا 100% صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں کوئی بات نہ رہے، میری زبان سے غلط نکل جائے، ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو حضرات محترم، اور یہ اچھے عالموں کی شان ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے وہ فوراً اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان تمام معاملات سے توبہ کرتے ہیں۔ میں لاسٹ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو عوام اہل سنت جو اس بیچ میں پڑھ رہی ہے اور بکواس کر رہی ہے، ان کو اپنی زبانوں پر لگام لگانا چاہیے اور ایک لفظ بھی ان کے خلاف بولنا نہیں چاہیے۔ خاموشی سے بس آپ کچھ دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔